1850 کے قریب میلاد ناموں کی ایک بڑی تعداد انڈیا میں موجود ہے۔ سر سید کی کتاب ہے جلاء القلوب، میلاد نامہ ہے۔ مولانا عنایت احمد کاکوروی کی کتاب تواریخ حبیب الہ لکھنے کے بعد شائع نہیں ہوئی، قید سے چھوٹے ہوئے ایک پوری داستان ہے۔ پھر انہوں نے پوری کتاب کو معاملہ سیرت کا ہے تو اصل مصادر سے اس کو ملایا ہے کہ میں نے تو یہ حافظے سے لکھی ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ہندوستان میں جب خاص طور سے 1857 کا معاملہ ہو گیا ہے، انگریز نے مکمل طور پر یہاں پہ چیزیں گرفت میں لے لی، اس پورے ماحول کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، اس میں ولیم میور کی کتاب لکھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی کیفیت بیان کرنے کے لیے سر سید رحمہ اللہ کا ایک جملہ کافی ہے: جوں جوں کتاب پڑھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ ان کا گھر کا سامان اور آخر میں کپڑے تک بکنے کی نوبت آئی ہے، کتب خانہ بیچ دیا۔ یہ پورا پس منظر دیکھیں اور اس کے بعد پھر سر سید کا وہ آخری جملہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت میں جب پکارا جائے گا کہ اس احمد کو بلاؤ جو اپنے جد امجد کے لیے سب کچھ قربان کر گیا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب سے ہم سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً پچھلا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا ہمارا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم خاص طور پر اردو سیرت نگاری کی جو روایت ہے اس پر بات کریں گے کہ اگر کوئی اردو سیرت کا مطالعہ اردو زبان میں کرنا چاہے تو اس کے سامنے کیا کتب ہیں اور یہ کہاں سے ہماری روایت شروع ہو رہی ہے، اور پھر حالیہ دنوں میں اس وقت سیرت پر کیا کام ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں بھی موجود ہیں کو ہوسٹ۔ تو ہم بس یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب ہم اردو میں سیرت نگاری دیکھتے ہیں تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہمارے اول ماخذ ہیں اردو کے وہ کون سے ہیں؟ جی شکریہ۔ سیرت اردو میں سیرت نگاری کی روایت بڑی دلچسپ ہے، اردو کے حوالے سے بھی۔ ہماری جو عالم اسلام کی بنیادی زبانیں ہیں، یعنی مسلمانوں کی، ظاہر ہے کہ عربی سے ہم نے آغاز کیا، عربی ہماری بنیادی زبان ہے، لیکن عربی سمیت مسلمانوں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی کسی زبان کو وہ اولیت حاصل نہیں ہے جو اردو کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو نے اپنے شعوری آنکھ مذہب کی گود میں کھولی ہے۔ اردو کا ابتدائی لٹریچر یا اردو کی ابتدائی جملے جس قدر بھی قدیم جا کے اٹھا لیں یا جدید اٹھا لیں، جہاں سے آغاز شروع کریں، جہاں سے چاہیں، چاہے اردو کے محققین دکن سے شروع کریں، پنجاب سے شروع کریں، کہیں سے شروع کریں، وہ کیا ہے پہلا متن؟ کوئی بھی، وہ کسی صوفی بزرگ کا کوئی قول ہے، کسی صوفی بزرگ کے ملفوظات کی کوئی کتاب ہے، اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام۔ مذہب پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم ہو گیا۔ بس یہی بات ہے کہ آغاز جب ایک زبان کا آغاز اگر مذہب کی گود میں ہو رہا ہے تو اس سے مذہبی اثرات کو ہٹانا، ختم کرنا پوری شعوری کوشش کے باوجود، بلکہ پوری حکومتی کوشش کے باوجود ممکن نہیں ہے، جو ہم ہمارے پڑوس میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اثرات کیسے نظر آتے ہیں؟ متحدہ ہندوستان کے آپ کسی ہندو شاعر کو اٹھا لیں، اس کی لفظیات مذہبی ہیں، چاہے وہ مذہبیات میں الف بے بھی نہ جانتا ہوں۔ ایک تو وہ نا کہ پس منظر ہے اس کا، ایک ہے پس منظر نہیں ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اور اس کا زبان میں رچاؤ اتنا بلند ہے، اتنا گہرا ہے کہ وہ اس کے شعوری غیر شعوری طور پہ اس کی زبان سے وہ لفظ ادا ہو رہے ہیں۔ عام جو ہمارے پرانے تذکرے ہیں یا پرانی بایوگرافی کے اثرات ملتے ہیں ہمیں، خاکے ہیں، ان میں کسی عالم کا کسی کا تذکرہ پڑھ لیں کسی غیر مسلم کے حوالے سے، وہ وہاں جا رہے ہیں السلام علیکم، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیسے مزاج ہیں، یہ اردو ہے، یہ خالص مذہب ہے، صرف یہ اردو تو نہیں ہے۔ اس پس منظر میں جب اردو پیدا ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سیرت تو بنیادی حوالہ بنتا ہے۔ سیرت پہ جو بنیادی چیزیں ابتدائی نوعیت کی ملتی ہیں ان میں بالکل آغاز میں مثلاً ایک ہے کربل کتھا۔ اب کربل کتھا نام بتا رہی ہے کہ وہ یہ کربلا کے حوالے سے، لیکن اس کا جو ابتدا ہے، اس کی جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیرت سے
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حوال بیان ہو رہا ہے، اور یہ دکنی اس میں ہے. دکن سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح پھر بالکل ابتدا میں ایک اور چیز ملتی ہے، وہ ہے 10 مجالس. اب 10 مجالس بھی ظاہر ہے کہ 10 مجلس ہے عشرہ محرم. اب اس کی جو مجلس اول ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گفتگو شروع کرتی ہے. یہ سیرت ہو گئی. پھر اس میں ایک کتاب کا حوالہ آتا ہے نثر میں، جو کتاب نظر میں سے نہیں گزری لیکن اس کے اقتباس ملتے ہیں. کتاب کیوں نہیں پہنچی ہم تک، یا کہاں گئی، یا اس کا کوئی التباس ہے کسی اور کتاب سے، اندازہ نہیں ہے. وہ ہے ملا باقر آگاہ کی ریاض السیر. ملا باقر آگاہ ہمارے نائتی ہیں. نائت یہ عربی الاصل قبیلہ ہے، ہندوستان میں آ کے آباد ہو گئے، اور انہوں نے سیرت پہ یہ پورا ایک یوں سمجھ لیجیے تسلسل ہے. ملا باقر آگاہ ہیں، اس کے بعد پھر فوائد بدریہ کے مصنف آ جاتے ہیں، پھر یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ڈاکٹر حمید اللہ آ جاتے ہیں. یہ سارا ایک ہی مطلب نسل ایک ہی کہلاتی ہے. یہ ساحلوں میں، ساحلی پٹیوں میں ہم ہندوستان کے آباد ہیں، اور انہوں نے سیرت پہ زیادہ بڑا حصہ ان کا سیرت پر ہے. ریاض السیر ان کی کتاب ہے نثر میں. کتاب کے اقتباس ایک دو ملتے ہیں ابتدائی اردو کی، جنہوں نے تحریریں مرتب کی ہیں یا محفوظ کی ہیں، ان میں یہ کتاب ہمیں نہیں پہنچتی. لیکن ان کی دوسری نظم کی کتاب موجود ہے، وہ ہے ہشت بہشت. ہشت بہشت نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی 8 حصوں پر مشتمل کتاب ہے. 8 ابواب ہیں. اب وہ جو بات ماحول سے ناواقفیت کی یا چیزوں سے اصل روٹس کو جانے بغیر کسی محض قیاس سے کسی چیز کا مقام متعین کرنے کی جو بات کرتے ہیں نا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال کی کتاب ہے. ہشت بہشت سے بعض لوگوں اچھا اس میں ہر کتاب کا یعنی ہر باب کا، ایک ہی کتاب ہے، ہر باب کا عنوان الگ ہے. عنوان کے ساتھ ساتھ جب وہ اس باب کا اختتام کرتے ہیں تو اس کا ایک ترقیمہ بھی ہوتا ہے، یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک اختتامی قطع تاریخ بھی، چونکہ اشعار میں ہی ہے تو اشعار میں ہی وہ تاریخ بھی درج کر دیتے ہیں اس کے آخر میں. اس سے بعد لوگوں نے اندازہ کیا کہ یہ 8 کتابیں تھیں. یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. یہ یہاں سے ہوئی کہ ہشت بہشت کوئی کتابوں کا مجموعہ نہیں، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی مطلب دائرہ کے. اب اس میں ہزاروں اشعار ہیں تو ایک دن میں تو نہیں کہے گئے ہوں گے. تو جب جہاں جو حصہ مکمل ہوتا ہے وہ تاریخ ڈال دیتے ہیں. اس تاریخ سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ الگ ہے. اب اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق، آپ کے فضائل، آپ کی سیرت، یہ الگ الگ عنوانات کے تحت انہوں نے مرتب کیے. یہ بنیادی کتاب اور یہ شمار سب ہوتی شعر ہے. میں ہے. مکمل نظم ہے، مکمل نظم ہے، اور موجود ہے، محفوظ ہے. مطلب ہمارے پاس تو عکس ہے لیکن بہرحال عکس محفوظ ہے اس کا. پھر بڑی کتابیں اور کئی کتابیں آتی ہیں. اس کے بعد پھر جو بڑا کام ہے اس میں 2-3 کتابیں جلدی ہم اگر عرض کر دیں ابتدائی دور کی. تو ایک تو فوائد بدریہ کا میں نے ذکر کیا، یہ ریپرنٹ بھی ہو گئی ہے، اب اصل شکل میں ہی ہوئی ہے. یہ سیرت کی جامع ترین کتاب ہے. یہ اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے صبغت اللہ ان کا نام بیان کیا جاتا ہے، بدر الدولہ ان کا لقب ہے. فوائد بدریہ اسی نسبت سے انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے. 400 سے زائد صفحات ہیں. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف سیرت نہیں ہے، پوری سیرت مبارکہ ہے. آپ کی محبت نبوی کا پورا بیان ہے. اتباع نبوی کی بڑی اچھی بحث ہے اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کو بڑی یعنی فنی نزاکتوں کا خیال رکھ کر علمی بنیادوں پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ میلاد نامے ہیں اور ان میں ہر طرح کی روایت موجود ہے. 1800 کچھ میں 1850 کے قریب میلاد ناموں کی ایک بڑی تعداد انڈیا میں موجود ہے، اور نثر اور نظم دونوں میں موجود ہے. میلاد نامے کے جو طریقہ تھا، میلاد نامے نہیں تھے صرف، یہ نامے تھے سارے. میلاد ہٹا دیں، نامے تھے. یعنی ان میں میلاد نامے ہیں، وفات نامے ہیں، معراج نامے ہیں، اور نور نامے ہیں، اور اسی طرح کے اور کچھ نامے ہیں. شہادت نامہ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے سے، سیرت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. معراج نامہ بھی سیرت ہے، وفات نامہ بھی سیرت ہے، ولادت نامہ بھی سیرت ہے، یہ نور نامہ بھی سیرت ہے. اب ان کے ہر ایک کے کچھ اپنے اختصاصی پہلو بھی ہیں. مثلا نور نامے کی بحث یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ نور تھے، اور نور اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد پھر اس کی شرح
اب وہ شرح زیادہ تر صوفیانہ ہے، وہ ہم۔ اس میں مختلف یعنی اس وقت کے ماحول کے، ان کے لکھنے والے کے اپنے عقائد اور اثرات وہ سارے اس میں سمو دیے جاتے ہیں. ان میں کچھ چیزیں براہ راست وہ ہیں جو بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے، باقی تشریح ہے، وہ آدمی کچھ بھی اپنے ذوق سے کر سکتا ہے. اسی طرح معراج نام ہے، اس میں خاص طور پہ معراج کا بیان ہوگا، لیکن ولادت کا بھی ذکر آ سکتا ہے، آپ کے اور فضائل بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو میلاد نام ہے اس میں صرف ولادت نہیں ہے، ولادت پہ فوکس ہے، بعد کے بھی احوال موجود ہیں. یہ اس وقت میلاد یہ نامے ہیں. ان ناموں سے جب آگے سلسلہ بڑھتا ہے تو پھر وہ فضا، جو اصل بات پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، فضا کے اندر سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا پہلا مظہر سر سید کی کتاب ہے جلاء القلوب. یہ کتاب کیا ہے؟ چھوٹا سا میلاد نامہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے، شخصیت کا بھی جو ارتقاء ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے سر سید نے، کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے ہمارے ماحول میں اور پڑھا جاتا ہے میلاد، لیکن اس میں کچھ کمزور چیزیں آ گئی ہیں، تو ہم ایسا میلاد نامہ لکھ رہے ہیں، مولود نامہ، جس میں وہ کمزور باتیں نہیں ہیں. اچھا، بڑا محتاط ہے وہ، بہت اچھا لکھا گیا ہے، بہت عمدہ تحریر ہے وہ. لیکن بعد کے جو سر سید کے اپنے خیالات ہیں ان میں انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ میں نے لکھا تھا لیکن وہ غلط تھا، یعنی اس میں انہوں نے اس سے برات کا ڈسون کر دیا. ہاں، برات کا بھی اظہار کر دیا. یہ 1850 تک کی چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر اور کتابیں ہیں، کافی تفصیل ہے، اور پھر اس میں جو شروع ہی کی یعنی 1800 اور 1900 کے شروع تک کی چیزوں ہیں، ان میں ایک دلچسپ چیز ہے پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی کی کتاب تواریخ حبیب الہ. یہ 1900 سے پہلے کی ہے، 1870 کا 74-75 بنتا ہے، یہ نہیں 1300 کچھ بنتا ہے، یہ 1274-75 بنتا ہے، 1274 ہجری بنتا ہے. وہی مطلب 18ویں صدی کے آخر میں، 19ویں صدی کا آخر بنتا ہے. اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ تواریخ حبیب الہ اس کا تاریخی نام ہے. اس کے ابھی عدد جوڑ لیں تو ہجری آ جائے گا. یعنی اس زمانے میں روایت تھی کہ وہ جو روایت تھی، لیکن عام طور پہ اس زمانے میں کوئی بڑی سیرت کی کتاب ایسی نہیں ملتی، لیکن یہ ملتی ہے. میں اس کی وجہ تھوڑی سی اس پہ زور دینے کی وجہ بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں پبلشرز کا جو ہے یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے نا، پبلشر یہ پوری ایک الگ دنیا ہے. ان کو لوگ لکھنے والے بھی اور شائع کرنے والے بھی اس کا نام بعض اوقات لکھ دیتے ہیں تاریخ حبیب اللہ. صحیح. اب وہ چیز ختم ہو، اب ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز تھی. اچھا، پھر ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے سیرت رسول. یار اگر ایک آدمی نے اپنا نام رکھ دیا کتاب کا تو بھائی کسی کے بچے کا نام ہم بدل سکتے ہیں کیا؟ تو کتاب کا نام بدلنے میں اس نے التزام کیا کہ اس نے اس میں تاریخی نام، یہ تو علم ہی نہیں ہے نا، یہ تو علم ہی نہیں ہے. اب وہ اس کو آگے چلیں ٹھیک ہے، وہ اس کا اہتمام نہیں ہے. نام بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ نہیں، وہ بہت بحث ہے، خدا نہیں کہو، اللہ کہو، یہ نہ کہو، وہ کہو. تو وہ تو تاریخ حبیب الہ ہے، وہ تو خدا ہے ہی نہیں. الہ بھی نہ کہو، کسی کے ذہن میں آ گیا ہو. تو خیر، تو یہ کتاب بڑی دلچسپ تو ہے. اصل نام تواریخ حبیب الہ ہے. اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ لا الہ ہے نا یہاں پہ، تو الا اللہ، تو بس اللہ کے بعد والا جو ہے وہ کہنا ہے. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ کتاب کہاں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی. یہ کالا پانی جزائر انڈمان میں قید ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے یعنی 1857 کے بعد، اور جہاں بہت سے علماء وہاں قید ہوئے ان میں یہ بھی ہوئے ہیں قید. اور اس حالت قید میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک علم الصرف پہ عربی میں، علم الصیغہ، عربی میں نہیں فارسی میں، عربی علم الصرف پہ فارسی میں کتاب لکھی ہے علم الصیغہ، ہمارے نصاب میں درس نظامی میں شامل ہے. اور ایک یہ لکھی ہے تواریخ حبیب الہ. اور تواریخ حبیب الہ لکھنے کے بعد شائع نہیں ہوئی، قید سے چھوٹے ہوئے ایک پوری داستان ہے. قید سے رہا ہونے کے بعد یہ جب واپس آئے پھر انہوں نے اس کتاب کی مراجعات کی ہے. احتیاط کا پہلو دیکھیے علماء کا، کہ پھر انہوں نے پوری کتاب کو معاملہ سیرت کا ہے
تو اصل مصادر سے اس کو ملایا ہے کہ میں نے تو یہ حافظے سے لکھی ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. تو حافظہ ان کا یہ اس صدی کا حافظہ ہے. اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پہلی دوسری صدی کے لوگ جب سیرت بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ان کے حافظے کا کیا عالم ہوگا. وہ محنت کرتے تھے اور وہ فوکس کرتے تھے. تو سوچ جب کسی نقطے پر مرتکز ہو جائے تو پھر چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اچٹتی ہوئی نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے نام بھول جاتے ہیں ہم. پھر یہ کتاب اس عہد کی پھر اہم ہے. پھر 1800 میں 1850 کے بعد ہندوستان میں جب خاص طور سے 1857 کا معاملہ ہو گیا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر، یعنی انگریز نے مکمل طور پر یہاں پہ چیزیں گرفت میں لے لی ہیں، تو وہاں وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوا. اس کی بہت سی شکلیں ہیں. ان میں ایک شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ سب سے عافیت میں مسلمان رہے ایک خاص پہلو سے، اور سب سے زیادہ اس کی طرف جو مزاحمت ہوئی وہ بھی مسلمانوں سے ہوئی ہے. وہ ہوا ہے یعنی ہندو، شودر اور پھر دوسرے مسلمان وغیرہ، ان سب کو عیسائی بنانے کی، پوری عیسائی مشنریز کی آمد تو پہلے سے تھی. ان کی تحریک میں اضافہ ہو گیا، قوت پیدا ہو گئی، اضافہ ہو گیا، اور وہ حکومتی سطح پہ تب تو سب چیزیں سامنے ہیں. اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوئیں وہاں یہ ہوا کہ جو 1700 کچھ سے مسلمانوں کے حوالے سے مستشرقین کا ایک رویہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے مختلف چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کیا تھا. یعنی انہوں نے آغاز کیا قرآن کریم سے، وہاں بات نہیں بنی تو پھر حدیث پہ آئے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آئے. تو یہاں چیلنج کرنے کے رویے پیدا ہوئے، مختلف میلے شروع ہوئے، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اعتراضات شروع ہوئے. اعتراضات سے بعد پھر تنقید تک بات پہنچی. اس کے نتیجے میں بہت سے حادثات ہوئے، بہت سی فضول کتابیں لکھی گئیں اور اس پہ مسلمانوں کا رد عمل آیا. اس پورے ماحول کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، اس میں ولیم میور کی کتاب پیدا ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے. ولیم میور ایک پادری ہے، پس منظر اس کا یہودیت کا ہے. یہاں حکومتی پشت پناہی کے ساتھ وہ کتاب لکھتا ہے. وہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو کوئی کسی درجے کا مسلمان بھی برداشت کر سکے. اور اس کتاب کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے سر سید رحمہ اللہ کا ایک جملہ جو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کافی ہے. وہ کہتے ہیں جوں جوں کتاب پڑھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے. ابھی تو سر سید کا دل ہے. جوں جوں کتاب پڑھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کا جواب دینا ہے، اور یہ 1880 سے پہلے وہ جواب لکھ چکے ہیں. 1898 میں ان کا انتقال ہے، اور پہلے یہ انگریزی میں چھپا ہے، بعد میں اردو میں شائع ہوا ہے. کیونکہ ہدف انگریز تھے اور انگریزی داں طبقہ تھا جو اردو میں نہیں پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کتاب کے اثرات انگریزی میں تھے، انگریزی میں لکھی گئی تھی. اب وہ کتاب اور اس کا جو جواب دیا ہے سر سید نے، جواب کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، کتنے اس میں مسلمانوں کی روایت کو قبول کیا ہے، کتنے انہوں نے اپنے اختراعات کیے ہیں، انحرافی پہلو، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں. اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے ہماری، اچھی چیز لینی چاہیے، کمزور چیزوں سے احراز کرنا چاہیے. سر سید سے غلطیاں ہوئی ہیں چھوڑ دیں، جو اس نے ایک منہج طے کیا ہے وہ لے لیں. وہ منہج آئیڈیل ہے. اگر کوئی تحقیق کی دنیا میں اس کو لینا چاہے تو آج کی سہولت کے دور میں اس کیفیت کو سمجھ لے آدمی، تو انسان مطلب اس کا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثر قبول نہ کرے. وہ کتاب انگریزی میں، سر سید انگریزی نہیں جانتے، ترجمہ کروایا ہے. اس کے جتنے مصادر ہیں وہ کچھ لیٹن ہیں، لاطینی میں ہیں، کچھ جرمن میں ہیں، کچھ فرینچ میں ہیں، کچھ انگلش میں ہیں. 1860-70 کی دہائی میں سر سید اس کے لیے جرمن رائٹر اکٹھے کرتے ہیں، لکھنے والے، سمجھنے والے، فرینچ سمجھنے والے، لاطینی زبان سمجھنے والے، انگلش سمجھنے والے، ان کو پے کرتے ہیں
ان سے ان مصادر کے ترجمے کتابیں اکٹھی کرواتے ہیں. کتاب آج کے دور میں نہیں کہ وہ نیٹ پہ گئے اور جناب PDF لے لیا. انگلینڈ میں جا کے بیٹھتے ہیں, لائبریریاں کھنگالتے ہیں, لائبریری والوں سے رابطے کرتے ہیں, جن کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے ان سے رابطے کرتے ہیں, وہ کتابیں کلیکٹ ہوتی ہیں, کتنا وقت لگا ہوگا, کتنا سرمایہ صرف ہوا ہوگا, پھر ان سے متعلقہ حصے لیے گئے ہوں گے, پھر ان کی نشاندہی کی گئی ہوگی, پھر ان نشاندہی کے بعد ان حصوں کے ترجمے کروائے گئے ہوں گے, پھر ان کو سامنے رکھ کے لکھنا شروع ہوا ہوگا, پھر وہ لکھنے کے بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہوگا, پھر وہ شائع ہوئی ہوگی. اچھا سر سید نے لکھی اردو میں لیکن اردو میں لکھی, ترجمہ کروا کے شائع وہ کروائی کتاب پہلے انگریزی انگریزی میں لکھی گئی, سر سید نے ترجمہ کروا کے اس کو اردو میں پڑھا ہے, اردو میں پڑھنے کے بعد اس کا خاکہ بنایا ہے, خاکہ بنانے کے بعد ان کے مصادر متعین ہوئے, مصادر متعین ہونے کے بعد متعین شدہ مصادر جمع کیے گئے ہیں, وہ جمع کرنے کے بعد ان کو پھر اردو میں منتقل کیا گیا ہے, پھر کتاب لکھی گئی ہے, پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا. واہ کیا بات. پر سب کچھ لگا دیا. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ ان کا گھر کا سامان اور آخر میں کپڑے تک بکنے کی نوبت آئی ہے. کتاب یعنی میں مطلب مجھے کہا جائے واسکٹ مجھے لے لیں, آپ لے لیں ابھی یہ کپڑے, ہاں ٹھیک ہے, مجھے کوئی کچھ تن ڈھانپنے کو دے دو, اور آپ مجھ سے کہیں میرے گھر میں رکھی ہوئی کوئی غیر ضروری کتاب بھی کوئی ہو, میں شاید نہ دوں آپ کو. اور سر سید نے اپنا کتب خانہ بیچ دیا ہے. کیسے بیچا ہوگا؟ سامان بیچا ہے. آپ وہ خطوط چھپ گئے, اور اب ان کا جو نیا ورژن ہے وہ بہت شاندار, وہ عطا خورشید صاحب نے جو مرتب کیا, 4 جلدوں میں مکاتیب شائع ہو گئے, ابھی پاکستان میں شاید عام طور پہ لوگوں تک نہیں پہنچے ہوں گے. وہ دیکھیں ان میں مکاتیب, اس اسماعیل پانی پتی سے زیادہ مواد ہے اس میں, وہ آپ دیکھیں ایک ایک چیز اس میں ریکارڈڈ ہے, تاریخوں کی ترتیب سے وہ چیزیں موجود ہیں, اٹھائیں دیکھ لیں. اور پھر یہ پورا پس منظر دیکھیں, اور اس کے بعد پھر سر سید کا وہ آخری جملہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آخرت میں جملے کا تو مزہ, اس کے اصل وہ ہے لفظ مجھے یاد نہیں رہتے. میں نے کہا کہ آخرت میں جب پکارا جائے گا کہ اس احمد کو بلاؤ جو اپنے جد امجد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا. تو یہ ہمارا ہے مستشرقین کے حوالے سے پہلا علمی کام ہے. میں نے پھر عرض کروں گا کہ اس کو ہٹا دے ذہن سے کہ اس میں کتنا پہلو انحرافی ہو, تو ظاہر ہے وہ تو میں مطلب معجزات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم قبول کریں, ٹھیک ہے. لیکن پہلا کام اس معنی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر براہ راست غیر مسلموں کے اعتراض کو فیس کیا گیا, اور اس کا علمی اس وقت کے مستند متعین علمی منہج کے مطابق جواب دیا گیا. تو ایک ہے جواب میں کیا کہا گیا, ایک ہے جواب کا پیٹرن اور منہج. وہ منہج کاپی کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ منہج کاپی کیا گیا ہے. مسلمانوں کے آج جتنی علمی روایت سیرت میں خاص طور پر موجود ہے, وہ سب کا سب اس کا تسلسل ہے جو سر سید سے شروع ہوا ہے, خاص طور سے اس نوعیت کے اعتراضات میں علمی حوالے سے جواب دینے کا. اور پھر اس کی جو اثرات ہیں, اس کا سب سے بڑا مظہر علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے. سیرت النبی اردو میں سیرت کی باضابطہ پہلی مستند جامع کتاب ہے, اور کاش کہ پوری شبلی کے قلم سے ہوتی, کاش. لیکن جو کچھ ہے, اور پھر جس طرح اس کی حفاظت اور اس کی تکمیل علامہ سلیمان ندوی کے قلم سے ہوئی ہے, وہ بھی ایک کمال ہے. اور پھر استاد اور شاگرد کے رویوں کو اور رابطوں کو جس طرح انہوں نے امر کیا ہے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. علامہ شبلی کی کتاب اگر مجھ سے کوئی پوچھے, صرف اردو کی پہلی کتاب نہیں ہے اس طرح جامعیت کے ساتھ, کمال کے ساتھ, استناد کے ساتھ, بلکہ پوری سیرتی تاریخ کی بنیادی کتاب ہے. اور اس کی مثال عربی میں بھی نہیں ملتی. اچھا, عربی میں نہیں ملتی. اس سطح کی کتاب نہیں. اس سے بہتر چیزیں بھی موجود ہیں, اس سے مختلف چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن جو تحقیقی
اسلوب اور منہج اور جو موضوعات اور جو مباحث اور جو عنوانات انہوں نے پیش نظر رکھے ہیں اور جس طرح وہ ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے وہ علامہ شبلی ہے. اور ایک شبلی کی ایک اور اولیت بھی، شبلی کے ہی عہد کی دوسری بڑی شخصیت ہیں، معاصر ہیں، علامہ سید سلیمان منصور پوری. ایک تو سیرت نگاروں کا معاصرت کے باوجود آپس میں تعلق دیکھیے، منصور پوری کی کتاب کا مقدمہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں. دوسری بات، اسی زمانے میں اور کن حالات میں لکھتے ہیں؟ جب منصور پوری نے سیرت لکھنی شروع کی تو اس سے پہلے شبلی کی کتاب کا آغاز ہو چکا ہے اور متعارف ہو چکے ہیں. شبلی نے کیونکہ اعلان عام کیا تھا، اس کے اخراجات کے حوالے سے اپیل کی تھی تو سب کو علم تھا. تو لوگوں نے کہا جب شبلی لکھ رہے ہیں تم مت لکھو. انہوں نے نظر انداز کیا، سنی انسنی کی اپنے انداز سے کتاب لکھ دی. تو اس حالت میں سید سلیمان ندوی اپنے استاد کی کتاب کے معاصر لکھنے والے کی، جبکہ وہ خود کو آتھر ہے، صرف معاصرت کی بات نہیں ہے، استاد نہیں ہے، خود بھی وہ ان کا اپنا ایک تعلق قائم ہو گیا کتاب سے، وہ اس کی ستائش کر رہے ہیں. لیکن کتاب غیر معمولی ہے، بلکہ ایک صاحب نے تبصرہ کیا، دونوں کتابوں کو جمع کر دیا. کہتے ہیں شبلی کی کتاب دماغ سے لکھی گئی ہے اور منصور پوری کی دل سے. اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ شبلی نے دل سے نہیں لکھی، مطلب یہ کہ اس میں دل کو مطمئن کرنے یا دل کو مخاطب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اور اس کو دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. یہ مقاصد یہ ہیں، یوں سمجھ لیجئے. لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب کا آغاز اور اختتام الگ ہے، انداز الگ ہے، ترتیب الگ ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ترتیب الگ ہے، موضوعات الگ ہیں. لیکن شبلی سے لے کر آج تک جو سیرت نگاری ہو رہی ہے اس میں 90% شبلی کو کاپی کیا جا رہا ہے موضوعات میں، اور 1% بھی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری جس نے سلیمان منصور پوری کو کاپی کیا ہو. ترتیب کے اعتبار سے مباحث تو نقل ہوتے ہیں، مباحث میں تو استفادہ ہے، لیکن کسی نے ان کو نقل کیا ہو اور ان کی ترتیب کو کاپی کیا ہو، ایسا ایک کتاب بھی نہیں ہے. یہ علامہ شبلی کی اردو سیرت نگاری کے حوالے سے ایک غیر معمولی کام ہے. بس شبلی صاحب کے بعد تو پھر ایک بہت طویل روایت ہے، بہت طویل سلسلہ ہے. وہ اگر اس کی نسبت بنتی ہو، مناسبت بنتی ہو، تو آپ نے واقدی کا ذکر کیا تھا. ایک دلچسپ بات میں پچھلی گفتگو کے حوالے سے کر دوں. سر سید نے واقدی کو بہت رگیدا ہے. ان کے تتبع میں شبلی صاحب نے بھی مقدمے میں واقدی صاحب کے ساتھ بڑا زیادتی کی ہے. ان کے بعد پھر سلیمان ندوی نے بھی وہی کچھ کیا ہے. لیکن عجیب بات دیکھیں، اللہ کا نظام بھی. سلیمان ندوی کے صاحبزادے ہمارے مخدوم ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب ڈربن میں ہوتے ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے مضمون لکھا ہے انگریزی میں واقدی پہ. ہمارے یہاں جو مجلہ ششمہ یسیرہ اس میں وہ شائع ہوا ہے، غالباً شاید 13واں شمارہ تھا. انہوں نے واقدی کا دفاع کیا. تو یہ علمی روایت ہے جو ہماری آگے بڑھتی ہے. شبلی صاحب کے بعد پھر جس میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ وہ عربی سیرت نگاری سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، تو اگر وہ کچھ دیکھنے والوں کے لیے کچھ آپ پوائنٹ بتائیں کہ وہ ایک تو آپ نے پیٹرن بتایا ان کا تحقیق کا انداز، تو مطلب یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر اتنی سیرت نگاری کے بعد ہمارے خطے سے ایک اردو کتاب ان سب کو کیسے سے سرپاس کر دیتی ہے. منہج کی بات ہے. منہج یعنی ان کا جو ان کا یعنی میتھڈالوجی جو ان کی ہے، جو میتھڈ یوز کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تحقیق کے جن اصولوں کو جو انہوں نے مقدمے میں لکھے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ غیر معمولی چیز ہے. صحیح. اس میں اعتراضات بھی ہیں، بعض اصول ہیں جو انہوں نے بیان کیے، لیکن ان کی کتاب میں کہیں اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. نظر آتا ہے کہ نظر انداز ہو گئی تو ہوتا ہے، اس میں اتنی بڑی صحیح. بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کسی لکھنے والے نے اپنا کہیں تھوڑا بہت تو بیان کیا، لیکن اصول کہیں بیان نہیں کیے. اچھا، یہ اصول سیرت نگاری پہلی بار اردو میں
شبلی نے بیان کیے، لیکن اس سے پہلے عربی میں بھی کہیں نظر نہیں آتے مقدمے میں. ان سے پہلے اگر نظر آتے ہیں تو وہ پھر سر سید کیا ہیں. تو ابتدائی شکل میں سر سید کیا نظر آتے ہیں اصول سیرت نگاری، جن سے اتفاق مشکل ہے تمام اصولوں سے، لیکن ان کا تسلسل شبلی کیا ہے. شبلی کے بعد پھر اس کو ڈسکس اگر کیا کسی نے اسی ترتیب سے تھوڑا سا آگے بڑھایا اس کو، تو وہ پھر دانا پوری کے ہاں حکیم عبدالرؤف دانا پوری اصح السیر کے مقدمے میں. پھر اس میں پھر ہمارے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر محمود احمد غائی صاحب نے کچھ اضافے کیے ہیں. ان کا ایک جائزہ ہم نے ایک اپنے مضمون میں لیا ہے اصول سیرت نگاری پر. لیکن یہ جو اصول پہلے بیان کر کے کتاب کو اس پہ منطبق کرنے کی روایت ہے، یہ اردو میں شبلی نے شروع کی ہے باقاعدہ، اور اس سے پہلے عربی میں بھی. اچھا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور فرمائیے کہ جو ایک مزاج ہے شبلی کا چیزوں کو دیکھنے کا، جس میں ہمارے یہاں ہم ظاہر ہے کہ آپ تو اس کے محقق ہیں، چیزوں اس اصطلاح میں بات فرماتے ہیں کہ موضوعاتی سیرت نگاری کے ایک موضوع متعین کر کے پھر سیرت کے واقعات کو اس کے تحت لایا جائے. تو یہ اسلوب کیا اس کے روایت کا تعلق شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے، وہاں سے ان کا منہج تھا یہ، یا یہ شبلی کا اپنا ایک مزاج تھا کہ انہوں نے موضوعات متعین کیے اور چیزوں کو اس طرح بیان کیا اپنی سیرت کی؟ نہیں، موضوعات اس طرح تو انہوں نے الگ سے بیان کیے ہیں، ترتیب انہوں نے تاریخی رکھی ہے، وہ تو تاریخی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں. وہ آپ صلاۃ و تسلیم کی ولادت سے پہلے اجداد کا تعارف، نسب مطہر، اس کے بعد پھر بعثت کے واقعات، اور پھر پورا مکی عہد، اور پھر مدنی عہد، اور اس میں غزوات اور ترتیب پوری بیان کی. البتہ اس کے ساتھ ان کے ذہن میں چونکہ جامع سیرت کا ایک تصور تھا، اور وہ اس جامعیت کے ساتھ جو تصور تھا، یہ شبلی کی دوسری اہمیت ہے، وہ پورا تاریخی ترتیب کے ساتھ ساتھ موضوعی ترتیب بھی اس میں شامل تھی. اور اس کا ابتدائی خاکہ جس پہ کتاب کی تکمیل ہوئی ہے سید سلیمان ندوی کے قلم سے، وہ شبلی ہی کا بنایا ہوا ہے. سید صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کے خاکہ ملا ہے، جس کے مطابق پھر کچھ موضوعات ہم نے مرتب کیے، جیسے غزوات کی بحث سے یہ تو اس میں مکمل ہو گئی، معجزات کی بحث اس میں نہیں تھی، وفود کا اس کے الگ سے ترتیب نہیں تھی. پھر خاص طور سے معجزات کی جو بحث ہے، اس میں پھر معجزے کے فلسفے پر جو گفتگو کی ہے سید صاحب نے، وہ پھر سید صاحب کا کمال ہے. سید سلیمان ندوی نے یوں سمجھ لیجئے پھر قلم توڑ دیا ہے معجزات کی اس بحث میں، اور جتنے توازن کے ساتھ، جتنی احتیاط کے ساتھ، اور جتنے وسعت نظر کے ساتھ انہوں نے لکھا، یہ ہمارے کلامی بحث کا بھی حصہ بنتا ہے. پھر یہ صرف سیرت نہیں رہتی ہے. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پھر بعد میں جو موضوعات کے اعتبار سے روایت شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خارجہ پالیسی کیا تھی، آپ کا نظام عدل کیا تھا، آپ کا بلدیاتی نظام کیا تھا، تو اس کی جو ابتدائی شکل ہے وہ متعین شبلی ہی کر گئے تھے. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور وہ بعد میں بہت تفصیل سے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور خاصا اچھا ہم والد صاحب نے ہادی اعظم میں بہت اس کو اہتمام سے بیان کیا، معمولات نبوی. اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، معمولات تعزیت، معمولات خود خطابت، اور معمولات ملاقات اور عبادت وغیرہ، ہر چیز. تو یہ اس طرح اس سے پہلے ظاہر کے روایتوں میں تو سب کچھ موجود تھا، لیکن علیحدہ سے اس طرح جمع کرنے کی شاید روایت نہیں تھی. تو اس نوعیت کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ تو سیرت، یہ موضوع بنتا ہے اصل میں سیرت نگاری کا ارتقاء. تو یہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے نا. کچھ چیزیں سر سید کے یہاں ہیں، پھر کچھ شبلی کے یہاں ہیں، پھر کچھ اور آگے آئیں، پھر ان میں تنقید ہو رہی ہے. جب شبلی کی کتاب آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر تنقید ہوئی ہے. علامہ شبلی کی کتاب پہ کافی تنقید ہوئی ہے، اور کئی جگہوں پہ وہ تنقید درست ہے. مجموعی طور پر علامہ شبلی کی یا سر سید کی سیرت نگاری کی تعریف کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ بلفظ اور من عن ایک ایک چیز کے ساتھ اتفاق ممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ آج تک جو وقت گزرا ہے، اس کو دیکھ کر یہ کہہ دینا شاید قطعاً مبالغہ نہ ہو، یا کوئی جرأت اور جسارت نہ ہو کہ کسی بھی شخص کی، بڑی سے بڑے شخص کی پوری زندگی کی کہ حاصل کے طور پر لکھی گئی کتاب بھی مکمل نہیں ہو سکتی. سیرت پہ کوئی کتاب بھی لے آئیں، یہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کی تکوین یہ ہے کہ یہ مکمل نہ ہو. آپ گروپ بٹھا دیں، جماعت بٹھا دیں، کام کر کے لے آئیں، ایک عام شخص اٹھے گا اور کھڑا ہو کے کہے گا یار اس میں تو فلاں چیز رہ گئی، اور وہ درست ہوگا. تو یہ سلسلہ چونکہ قیامت تک جاری رکھنا مقصود ہے، اس لیے اس میں کسی کی تکمیل ممکن نہیں. اور کیا اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں
ایک تو بایوگرافی ہم کسی شخص کی سوانح لکھتے ہیں، کوئی سوانح کسی بڑا لیڈر ہے، کوئی مصلح ہے، تو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ایک اختتام تک وہ پہنچ جاتے ہیں، واقعات اس میں آ جاتے ہیں۔ سیرت اس سے مختلف چیز ہے اگر ہم کہیں، یعنی کیونکہ اس میں صرف اس پوری ترتیب کو بیان کرنے سے بات پوری نہیں ہو وہ سکتی، لینئر وہ واقعات کا تجزیہ نہیں ہے۔ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ ہم درست نتیجہ ہوگا کہ اس طرح یعنی ایک بایوگرافی کے انداز میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے قرآن کریم نے جو توجہ دلائی ہے وہ 2-3 پہلو اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کا مسئلہ رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم عملی زندگی میں جن چیزوں کو طرف دیکھنے کے محتاج ہیں وہ تمام کی تمام رہنمائی آپ کو اس ذات سے میسر آ سکتی ہے۔ دوسرا قرآن کریم میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ آپ کے قرآن کریم کی طرف یا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر تمہارے درمیان کچھ مسائل پیدا ہو جائیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں احتساب کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اگر تمہارا یہ یقین ہے تو تم جب آپس میں کسی معاملے میں باہم مخالف ہو جاؤ کہ تنازع کا شکار ہو جاؤ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹا دو۔ اللہ کی طرف ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی شکل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آج وہ سوائے اس کے کہ آپ کی سنت اور سیرت ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا اگر پیش نظر رکھیں تو پھر سیرت کا مقصد نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی سیکھنا ہے ہم نے۔ وہ سیکھنا آپ کی ظاہر تاریخی ترتیب سے بھی ہوگا، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بھی ہوگا۔ اب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی خارجہ پالیسی بھی شامل ہے اور آپ کی بلدیاتی نظم و نسق بھی شامل ہے۔ اب بلدیہ کا لفظ نیا ہوگا، خارجہ کا لفظ نیا ہوگا، لیکن اس کے جو اصول ہیں وہ آپ کے عہد میں ہوں گے۔ بلدیہ بھی نہیں تھی اس وقت، خارجہ پالیسی بھی اس معنی عدالت میں اس طرح کی نہیں عدالت اس طرح کی نہیں تھی، ماحولیات کے یہ مسائل نہیں تھے، لیکن اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ موجود ہیں۔ ان اصولوں کو سیرت کے انہی واقعات سے جو تاریخی ترتیب سے پیش آئے اخذ کرنا ہوگا۔ یہ انسانی ذہن کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو یہ محنت کی گئی ہے اور یہ محنت کر کے پھر سیرت کو اس طرح مرتب کر کے موضوعی شکل میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی اور یہ رہے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں اصل میں اپلائیڈ سیرہ۔ یہ سیرت کا اطلاقی پہلو ہے۔ یہ جو اطلاقی پہلو ہے یہ سیرت کا سب سے وسیع پہلو ہے، یعنی اس کے موضوعات کو فہرست سازی کے ذریعے مرتب کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی کے پہلو ہی اتنے ہیں، اطلاقات بھی بڑھتے اطلاقات ہی بڑھتے رہتے ہیں، اطلاق بڑھتے بھی رہیں گے، تبدیل بھی ہوتے رہیں گے، مختلف بھی ہوں گے۔ ہیں۔ یعنی افریقہ میں بیٹھ کر ہم سیرت لکھ رہے ہیں تو ہمارے موضوعات الگ ہوں گے، کراچی میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو الگ ہوں گے، اور تھر میں بیٹھ کے لکھیں گے تو الگ ہوں گے، تو موضوعات الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس لیے ان کی کوئی فہرست سازی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے، یہ اردو کی چونکہ بات ہو رہی ہے، سیرت کے اطلاقی پہلو پر بھی سب سے زیادہ اردو میں لکھا گیا ہے، اور اگر ان کی فہرست شمار کیا جائے تو سینکڑوں صفحے آئیں گے۔ فہرست شمار صرف فہرست سینکڑوں صفحے پہ آئیں گے، اطلاقی پہلو جو لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اردو میں جو کچھ سیرت پہ لکھا گیا ہے 2024 کی مئی تک کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، جو چھائے ہو چکا ہے، جامع اردو کتابیات سیرت کی شکل میں 2 جلدوں میں ہم نے مرتب کیا ہے، اس کا جو اندراج ہے وہ 10,047 ہے۔ 10,047 کتابیں؟ ہاں، اور 10,047 جو ہے وہ لائبریری سائنسز کے اصول پر نہیں ہے۔ لائبریری سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک کتاب کے اگر 10 ایڈیشن ہیں تو وہ 10 کتابیں ہیں، اچھا اور ایک کتاب کی 10 جلدیں ہیں تو وہ 10 کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب سیرت النبی 50 اداروں نے شائع کی ہوگی تو وہ ایک شمار ہوئی ہے، 7 حصے شمار نہیں ہوئے۔ اب اس ترتیب سے آپ دیکھیں وہ 10,047 کتابیں کتنی ہوئی، اور اس میں آپ نے کتابوں سے مطلب اس میں ایک سوال کہ اس میں جو سیرت نمبر شائع ہوتے رہے وہ بھی شامل ہے، مطبوع ہے، 10,047 مطبوع کتابیں ہیں، یعنی جو تھیسز ہیں، مقالات ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی ایم میں وغیرہ کے سیرت کے، وہ مطبوع کتاب شمار نہیں ہوتے،
تو وہ شامل نہیں ہے اس میں. جو مخطوطات ہیں ابھی تک اردو کے جائے شائع نہیں ہو سکے وہ ان کی فہرستیں موجود ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. جو مقالات ہیں وہ شامل نہیں ہیں. اچھا آپ نے فرمایا اپلائیڈ سیرہ, تو اس میں تو پھر یہ بہت اوپینینیٹڈ بھی ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر تاریخی واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو مصنف ہے اس کی اپنی رائے کا بھی اظہار بہت زیادہ ہوگا اس میں. دو چیزیں ہوں گی, ایک یہ کہ یہ ذوقی چیز ہوگی, اور دوسرا یہ کہ یہ موقت ہوگی. عین ممکن ہے کہ وہ چیز ریلیونٹ نہ رہے 2 سال بعد. آج ایک خاص ماحولیات کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کرے ہمارا یہ مسائل حل ہو جائیں تو غیر متعلق ہو جائے گا. 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے یہ چیزیں غیر متعلق ہو جائیں. آج ٹیکنالوجی کی حوالے سے جس اس میں ہم بلکہ کہہ لیں گے گرداب میں پھنس چکے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہیں, یہ 10 سال پہلے جو اس موضوع پہ ٹیکنالوجی ہی کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہوگا وہ آج غیر متعلق ہے. آج اتنا آسان نہیں رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح, یعنی 20-25 سال پہلے کی جو نسل تھی آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی کیا ضرورت ہے تمہارے موبائل کی. اب تو آپ مجھے یہ کہیں تو میں کہوں گا کہ ہاں مجھے لیپ ٹاپ کی شاید ضرورت نہیں ہے, موبائل کی ہے. ڈیسک ٹاپ میں کئی ہفتے شاید استعمال نہ کر رہا ہوں, لیکن موبائل تو مشکل ہے کہ میں کیونکہ آدھا دفتر اس پہ چل رہا ہے. اچھا اس میں جو اخلاقی پہلو پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو جیسے اب اس میں موضوعات میں کئی لوگوں نے نفسیات کے تناظر میں بھی چیزیں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات یعنی کسی معاملے کو آپ نے کسی صحابی کے کسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے اس پہلو کو پیش نظر رکھا, یا طب نبوی کے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں اس اعتبار سے بھی تو وقتی تھیں, یعنی یہ تو اس ماحول سے خاص تھیں, تو وہ آج ہمارے لیے کیسے وہ مفید ہو سکتی ہیں. اس میں 2 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں. آپ نے طب نبوی کا ذکر کیا. ہم اصل میں سنت نبوی جو ہے بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑی نسبت ہے, لیکن ہم اپنے مزاج کے تساہل اور تھوڑا سا عقیدت اور تھوڑا سا ناواقفیت کی وجہ سے اس کو بھی چھانٹ کے کلاسیفائی کر کے مطلب کی چیز لے لیتے ہیں. ضرورت کی چیز نہیں لیتے, مطلب کی چیز لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب چونکہ وہ چیز ٹرینڈ میں آ گئی ہے تو حجامہ سنت ہے, جی سنت ہے. جی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم احد میں زخمی ہوئے, زخم کیسے بھرا گیا تھا؟ جلا کر راکھ کر کے نا, وہ راکھ کچھ سے چٹائی وٹائی سے کچھ کی جلا راکھ کے سے. کچھ بھرے. یہ سنت نہیں ہے. چہرے پہ کسی کے کٹ لگ جائے بھریں گے اس سے, یہ سنت کی مخالفت ہوگی. اب یہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل اس کو اصول کیا ڈرا ہوتا ہے. اصول یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عہد میں طبی نقطہ نظر سے جو اعلیٰ ترین صلاحیتیں تھیں اور اعلیٰ ترین دستیاب سہولتیں تھیں ان سے استفادہ کیا ہے جو اس وقت کی ہیں. اور اس میں یہ صرف طب میں نہیں, زراعت میں یہی اصول ملتا ہے. اور اس میں پھر آپ نے مزید آزاد چھوڑا ہے کہ جو جہاں سہولت میسر ہے اس سے استفادہ کریں. عسکریات میں جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے منجنیق استعمال کرنے کا آپ استعمال کرتے ہیں, دبابہ استعمال کرنے کا آپ استعمال کرتے ہیں, خندق کھودنے کا آپ استعمال کرتے ہیں, اور ادنا تعمل آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا. نئی چیزیں قبول کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرعت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, آج کی لیڈرشپ اس سطح پہ پہنچ ہی نہیں سکتی دنیا بھر کی. وہاں اصول یہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح چیزوں کو قبول کیا ہے اس کی مضرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی مضرت کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیں گے کہ منفعت زیادہ ہے یا مضرت کا پہلو ہے. منفعت ہے, مضرت نہیں ہے, تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نئی چیز ہے یا پرانی ہے, کوئی اور شخص اس کی نشاندہی کر رہا ہے یا خود ہماری روایت موجود ہے. کیونکہ یہ طب نبوی کے حوالے سے بہت سے ہمارے یہاں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. لوگ دوائی چھوڑ کے کہتے ہیں کہ وہ لونگ کھا لو, اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. کلونجی, ہاں سوری, کلونجی کی والی بات کی جاتی ہے. تو یہ بھی ذرا اس کو اگر آپ کلیریفائی کریں کہ نہیں، یہ وہی ہے, جو اپنی جان میرا پہ ظلم کرنے والا معاملہ ہے. یہ میرا خیال ہے یہاں سے وضاحت ہو گئی. اور اس کے جو کچھ مظاہر ہیں وہ ہم کورونا میں دیکھ چکے جی ہیں. ہاں کتنے ہی لوگ طب نبوی کے چکر میں
وہ ویکسینیشن تو غیر ظاہر ہے کہ وہ انگریز کی سازش تھی، وہ اس سے تو بچ گئے، لیکن وہ اس سے ماورا ہو گئے کیونکہ وہ جلدی اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو یہ اصل چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ ہدایات فرمائی ہیں اور کچھ عمل فرمایا ہے اپنے عہد کی ضرورتوں اور اپنے عہد میں موجود دستیاب سہولتوں کے مطابق. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت اچھے جانور استعمال کیے، گھوڑا استعمال کیا، تو سواری کے لیے آپ نے اچھے جانور رکھا ہے اور تلقین بھی کی ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ایگزمپشن دیا ہے کہ یعنی زکوٰۃ کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا. ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ لے رہا ہے اور اس کے پاس لاکھوں روپے کا اگر گھوڑا کھڑا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے نا، سواری یعنی کمیوٹ سواری. کرنا. تو اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں بنتا. صحیح. اصل چیز ہے وہی کہ اصول کو اس کے اصول مقام پر سمجھنا رکھتے ضروری ہوئے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اور سیرت اس میں وہ جو گزشتہ ہماری گفتگو تھی اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے ہمیں چیزیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک روایت ہے اور مشہور ہے کہ آپ کو سبزی میں کدو بہت پسند تھا. اب اس کی روایت اگر تلاش کی جائے نا تو وہ بڑی دلچسپ ہے. آپ کے یہ کئی دفعہ ہوا ہے. حضرت انس کی روایت ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ کو دیکھا کہ بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں تو پھر میں نے زندگی بھر یہ متعین کر لیا کہ میں ضرور کھاؤں گا اور استعمال کروں گا. یہ حضرت انس چونکہ ان کے خادم الرسول ہیں، بالکل. اس حیثیت سے انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ کی. تو اس زمانے میں بھی یہ متعارف تھی، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کی مختلف صحابہ کوشش کرتے تھے آپ سے عقیدت کا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی دعوت کریں. اب وہ دعوت کیسے ہوتی تھی؟ ظاہر ہے کہ جو شخص دعوت کر رہا ہے وہ اپنی سطح پہ اس کا اظہار کرے گا. آپ کو عام طور پہ گوشت جو پسند ہے وہ شانے کا گوشت، دستی کا گوشت پسند ہے، یہ روایتوں میں آتا ہے. اب یہ صحابہ کو علم ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا جانور کاٹا جائے، ایسا گوشت دیا جائے جو آپ کو پسند ہو. اس ماحول میں ایک صحابی ہیں جن کا بنیادی تعارف خیاط کا ہے، درزی ہیں. درزی کا مطلب ٹیلر نہیں ہے، فیشن ڈیزائنر بھی نہیں ہے. وہ اس زمانے کے کمزور ترین طبقات کا ایک طبقہ ہے جو انسانی خدمت کے مختلف حصے و مختلف اجزاء انجام دیتا ہے. اس میں ایک درزی ہے. وہ بھی آپ کی دعوت کرتا ہے تو معاشی طور پہ کمزور ہوگا، وہ گھر میں کہتا ہوگا. اب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ماحول میں آپ اس روایت کو سمجھنے کے لیے کچھ مطلب ہمیں تاثر قائم کرنا ہوتا ہے، محسوس کرنا ہوتا ہے. اب اندازہ یہ کہ خیاط ہوگا تو معاشی طور پہ شاید بہت زیادہ مضبوط نہ ہو. دعوت کیوں کی ہے کہ آپ سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، جیسے دوسرے خواہش ہے. مطلب ایک بڑا آدمی آپ کے یہاں آ رہا ہے میرے گھر نہ آئے، اور صرف اس لیے نہ آئے کہ میں غریب ہوں، اور پھر جب کہ رویہ آپ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول کر لی دعوت. اس نے گھر سے کہا اب پکنا تو گوشت ہے لیکن کتنا پکنا ہے، گھر میں بچے بھی ہوں گے اور اس کی جو اپنی گنجائش ہے وہ بھی محدود ہوگی. تو ان کی شاید اہلیہ نے اس میں اضافہ کر دیا، کچھ سبزی بھی شامل کر دی، سالن بڑھ دیا، پانی بھی، شوربہ بھی ہو گیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور آپ کی جو ذہانت کی سطح ہے اس پہ تو کوئی مطلب ہے، یعنی امکان بشریت میں دوسری تو سطح نہیں ہو سکتی. آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ معاملہ ہے تو آپ بوٹی کی طرف گئے نہیں ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف تو شانے کا گوشت پسند کر رہے ہیں اور ایک طرف یہاں پہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کھا رہے ہیں. اچھا، لوکی میں نکال کے لوکی کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ روایت ہے پیچھے. روایت کے الفاظ نہیں ہیں یہ، میں پھر کہوں کہ کہیں سننے والے اور وہ کہیں مفہوم نہ لے، یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں. یہ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے پورے ماحول کو دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ ہے اصل چیز کہ حدیث اور جو میں نے عرض کیا نا کہ حدیث اور سیرت کا یہ فرق ہے کہ اس کا پس منظر ہمیں سیرت سے نمایاں ہوتا ہے اور وہ جو پس منظر ہے وہ ایک روایت سے نہیں ہوتا. اب اس کے ہاں، اب اس کے پیچھے میں کیا ہے، آپ کا پورا ماحول. آپ کے متعلق یہ بات ذہن میں ہے اگر ہمارے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ کہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. مطلب ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو یہ نہیں کریں گے نا. آپ تو ایسا نہیں کر سکتے. آپ کا مقام اور آپ کا صحابہ سے تعلق اور ان کے پھر نفسیات کا خیال، جذبات کا خیال، اور خاص طور سے جو ایک کسی شخص کی عزت نفس کا جو احترام آپ کی زندگی میں ہے، جو خیال جس سطح پہ آپ کرتے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے.
تو یہ ہے وہ بنیادی چیز. یہی طب نبوی میں بھی اپلائی ہوتی ہے, یہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو معمولات ہیں کھانے پینے کے اس میں بھی اپلائی ہوتی ہے, اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دوسروں کے ساتھ انسانی رویے ہیں ان میں بھی اپلائی. اچھا، آپ نے وہ شبلی نعمانی صاحب کی کتاب کی بات کی، پھر ہم سید سلیمان ندوی کو دیکھتے ہیں. اگر ہم سلسلہ کنٹینیو کریں تو آگے پھر ہمیں کون نظر آتے ہیں؟ سید صاحب کا ایک کمال اور ہے, اب وہ ہے خطبات مدراس. خطبات مدراس کو 100 سال ہو رہے ہیں. اکتوبر میں پہلا خطبہ ہوا تھا, نومبر 1925 میں آخری خطبہ ہوا تھا. 8 خطبے ہیں. یہ اردو میں سیرتی محاضراتی ادب کی بھی ابتدا ہے. یہ اس کی پہلی کتاب ہے. محاضراتی ادب سے مراد یعنی لیکچرز, خطبات مدراس میں دیے گئے. ایک کوئی کاروباری شخصیت ہے وہاں پہ, انہوں نے یہ دیکھا کہ مختلف یعنی ویسٹرن اس میں کلچر میں لوگوں کی خطبات کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ ٹاکس ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں, تو ہم اسلامی اس سے شروع کریں. یہی ہے وہ جو تسلسل پھر علامہ اقبال کے خطبات کا ہوا ہے. پکتال کے جو خطبات ہیں وہ وہیں پہ, یہ 3 بڑی شخصیات ہیں جن کا وہاں اہتمام ہوا ہے. پھر چوتھی بڑی شخصیت پھر آتے ہیں ہمارے سیرتی حوالے سے, وہ پھر عبد الماجد دریابادی کے خطبات ہیں سیرت نبوی قرآنی کے عنوان سے جو شائع ہوئے ہیں. یہ سید صاحب کا بڑا کام ہے. خطبات مدراس اپنی بنت کے, اپنی زبان کے, اپنے مضمون کے اعتبار سے پورے سیرتی لٹریچر پر عربی اردو میں حاوی ہیں. اس کی سطح کی کتاب نہ اردو میں ہے نہ عربی میں, نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ ان کے بعد لکھی گئی, اور بعض اس سے تو الہامی ہے. سید صاحب کے بعد پھر ایک پوری سیریز ہے, وہ تو پوری دنیا ہے. اب اتنی اس میں کس بات یہ ہے کہ یہ تو آسان ہے کس کو بیان کیا جائے, لیکن یہ آسان ہے چھوڑا کس, یہ مشکل ہے کس کو چھوڑا کس کو جائے. اور بہت بڑی دنیا ہے. بہت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بہت بڑا کام ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب نے جو خصوصاً قانون بین الممالک کے حوالے سے کیا, پھر آپ اسات و تسلیم کے میدان جنگ پہ آپ نے کیا, آپ کی سیاسی زندگی پہ آپ نے وسیقہ جات جمع فرمایا آپ کے دور. وہ عربی کا اصل کام ہے, اردو میں تو وہ نہیں ہے, اس کا بہت کم حصہ ہے. آپ کا جو بڑا کارنامہ ہے, بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ, 2 کارنامے بڑے ہیں. ایک آپ نے بعض مخطوطات مرتب کیے, یعنی جو سیرت ابن اسحاق ہے اس کا پہلا مخطوطہ جو شائع ہوا وہ ڈاکٹر صاحب کے قلم سے مرتب ہوا. پھر ڈاکٹر سہیل زکار کا دوسرا کام آیا. اسی طرح بلازری کے انصاب الاشراف کا ایک حصہ آپ کے قلم سے مرتب ہوا, ایڈٹ ہوا, آپ نے دریافت کیا. حدیث میں صحیفہ امام ابن منبع آپ کی دریافت ہے, جو پورے اسلامی لٹریچر کا اب تک معلوم تاریخ کا کی پہلی کتاب ہے کسی بھی حوالے سے. اس سے پہلے کوئی ہماری کتاب نہیں ہے. 130 ہجری میں وفات ہے امام ابن منبع کی, اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. مستند تسلیم شدہ ذرائع سے تائید جس کی ہوتی ہو, ویسے ایک آدھ کتاب کا اور ذکر ملتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا کام ہے. ان کا جو اس سے بھی بڑا کام ہے یا اس کے برابر کے درجے کا کام ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد کی ساری تحریریں مرتب کرنا. وہ ہے الوثائق, مجموعۃ الوثائق السیاسی للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ. یہ عربی میں ہے اور ضخیم چیز ہے. اس میں 2 حصے ہیں, عہد نبوی کے اور عہد خلافت راشدہ کے. یہ مرتب, اس کا کچھ حصہ اردو میں ترجمہ ہوا. اصل میں یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ چیزوں میں مسلسل اضافے کرتے رہتے تھے. تو غالباً 1972 میں جو پہلا ایڈیشن تھا اس کی بنیاد پہ ایک ترجمہ ہوا تھا وسیقہ جات کے نام سے, جو مجلس ترقی ادب سے شائع ہوا. وہ جتنے مجموعے کی بنیاد پر ترجمہ کیا تھا اس وقت اس سے دگنا ہے مواد کے لحاظ سے, اس سے شاید زیادہ ہی دگنا یا زیادہ ہے. ایک بات. دوسرا تھوڑا سا ترجمہ بھی اس کا, اس میں کچھ مسائل ہیں. اچھا, تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر بیچ میں وہ 10,000 مطبوعہ کتابیں آتی ہیں جو آپ نے مرتب کی. اگر ہم ابھی اپنے امیڈیٹ ماحول میں دیکھیں, اور اب جو ہمارے نئے بچے اگر سیرت پڑھنا چاہیں تو نوجوانوں کو, نئے پڑھنے والوں کو, نئے قارئین کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ کیا وہ آیا سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی صاحب کی طرف ہی دیکھیں یا بیچ میں پہلے کچھ اور پڑاؤ ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیرت کو اگر سیرتی ترتیب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی کی سیرت النبی کے ابتدائی 2 حصوں کے علاوہ اور 2 حصے ہیں.
یعنی پہلی جلد میں دو ابتدائی سے شبلی کے قلم سے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے چارہ، بنیادی کتاب ہے وہ۔ ہاں اب کچھ کوششیں ہوئی ہیں کہ درسی نوعیت کی کچھ چیزیں مرتب کر دی گئی ہیں، ہم نے بھی یہ کتاب مرتب کر دی ہے 32 اسباق میں، مطالعہ سیرت طیبہ، پڑھنا چاہیں تو اس سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ کلاس میں بیٹھ کے استاد اور شاگرد کی حیثیت سے پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے تو یہ ترتیبیں ٹھیک ہیں، لیکن کتاب کو اپنے طور پر اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو علامہ شبلی کو سے آغاز کریں اور اس کے بعد جو چاہیں پڑھیں، کیونکہ سیرت کی ہر کتاب اچھی ہے، سوائے کو بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو بہت خاص نقطہ نظر سے لکھی گئی ہوں گی، ان کو ظاہر نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ بہت کم چیزیں ہیں۔ ہاں نامکمل ہوں گی تو میں نے کہا تو شبلی کی بھی نامکمل ہے، کہیں کوئی اعتراض کا پہلو ہے تو کوئی کتاب بھی اٹھا کے لے آئیں، 2-4 غلطیاں یا 2-4 اعتراض کے پہلو ہم بھی نکال دیں گے، تو وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، ان میں تو علمی سفر ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، آپ نے جو تذکرہ فرمایا اس میں نہیں، آپ نہیں آپ جو تذکرہ فرمایا اس میں ایک شخصیت، کیونکہ جو اب جیسے ہم نے دور حاضر کی بات کی، تو وہ ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت سیرت میں، جو آپ نے ایک محاضرات کا جب لفظ بولا تو محاضرات کا لفظ بولتے ہی جو پہلا نام اب ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کا ہے۔ تو انہوں نے سیرت کے حوالے سے، انہوں نے اپنے لیکچرز میں اور اپنی تحریروں میں انہوں نے ایک بالکل ایک اس روایت کو اس میں اضافہ ہی کیا جو شبلی کی تھی، ان کا بھی ذرا کچھ ذکر فرمائیں گے؟ سیرت سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے سیرت پہ براہ راست کچھ بھی نہیں لکھا، پہلے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، تو براہ راست وہ سیرت نگار نہیں ہے، کتابچے ہیں، 2-1 چیزیں ہیں، انگریزی میں انہوں نے دی ہجرہ کے نام سے لکھا تھا، ہم نے ترجمہ کروایا، عربی میں ایک آدھ چیز تھی ان کی، لیکچرز ہیں ان کے سیرت پہ، تو ان کے جو اس حوالے سے باقاعدہ کتابیں جو موجود ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کی جو محاضرات کی سیریز ہے، محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، فقہ، 4تھی جلد اس کی سیرت ہے، اور دوسری چیز ہم نے ان کے جو مضامین کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا محاضرات ہی کے نام سے، محاضرات علمی کے عنوان سے، اس میں سیرت و متعلقات سیرت کے نام سے ہم نے کوئی 12-13 عنوانات پہ مضامین جمع کیے ہیں، دونوں چیزیں باقاعدہ کتاب کی شکل نہیں رکھتی۔ محاضرات ان کا ایک غیر معمولی کام ہے عوامی سطح کا، محاضرات میں انہوں نے بنیادی طور پر تو سیرت نگاری کا جائزہ لیا ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن اس میں 3 چیزیں انہوں نے بہت اہم کی ہیں، اور تینوں کی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی بنیاد پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک ان کا خطبہ ہے سیرت کا کلامی پہلو، یہ موضوع یہ لفظ ہی نہیں ملتا اس سے پہلے، ابھی آپ نے وہ سید سلیمان ندوی صاحب کے لیے استعمال کیا تھا کہ ان کی وہ گفتگو کلامیات سیرت، یہ اصطلاح ہی نہیں ملتی اس سے پہلے، اصطلاح بنائی بھی، برتی بھی، نبھائی بھی۔ دوسرا اس سے بھی پہلے مقالہ ان کا جو خطبہ ہے وہ ہے فقہیات سیرت، فقہ السیرہ الگ چیز ہے، فقہیات سیرت الگ ہے، لیکن فقہیات سیرت کا عنوان دیا انہوں نے، ایک اصطلاح کی اصطلاح بنائی، پھر اس کو استعمال کیا، پیش کیا۔ تیسری اصطلاحات میں انہوں نے اور تجربے بھی کیے، اس میں ایک اصطلاح انہوں نے اور دی ہے اس میں، لوک سیرت، لوک سیرت وہ جو ہمارا فوک ہے نا، فوک سے لوک سیرت، یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا نا پورا ان کا جو بر عظیم پاک ان کے مولود ناموں وغیرہ کا پورا کلچر، اور وہ روایات ہیں اور نعتیں، اس کو انہوں نے لوک سیرت کہا ہے۔ اب یہ اصطلاح دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، یہ اس سے پہلے نہیں ملتی، یہ ان کا غیر معمولی کام ہے۔ دوسرا جو اس میں اہم پہلو ہے سیرت، محاذات سیرت میں، وہ یہ کہ مہد نبوی کی معاشرت اور معیشت کو بیان کیا انہوں نے، اور اس میں بہت باریکی کے ساتھ انہوں نے چیزیں ڈھونڈی ہیں اور تلاش کی ہیں۔ اور معاذرت سیرت کا پھر اگر تیسرا پہلو بیان کرنے کا کہا جائے تو پھر اس کا آخری خطبہ ہے، یہ محاضرات کی ان کی پوری سیریز کی بھی ایک امتیازی حیثیت ہے، وہ یہ کہ آخر میں اس موضوع کے جو مستقبلیات ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مستقبلیات سیرت۔ یہ اصطلاح اس لفظ میں شاید انہوں نے استعمال نہ کی ہو، لیکن یہ ایک عنوان بنتا ہے ان کے پھر کام کا۔ تو اصل میں وہ فقہ کے آدمی تھے، شریعت کے آدمی تھے، ساری زندگی قانون سازی کے حوالے سے ان کی خدمات رہیں، انتظامی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی، لیکن چونکہ اس کے پس منظر میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، سیرت بھی تھی، تو اس کے نتیجے میں جب وہ زندگی بھر کا خلاصہ وہ اپنے آخری ایام میں، یعنی انتقال سے 5-7 سال پہلے خطبات دینے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں یہ سب چیزیں، بلکہ وہ انتقال سے زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے،
یہ تو 2006-07 میں کسی جگہ ہوئے ہیں یہ خطبے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں. تو بہرحال یہ ان کا بنیادی کام ہے جو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، یہ ان کا اچھا، مطلب پریشن آپ ہے. ایک محقق کے طور پر یقیناً سیرت کی کتب دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو ذاتی حیثیت میں جو کتاب بہت پسند ہے اور جس کو بہت رغبت سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا بار بار دیکھتے ہیں سیرت کے حوالے سے، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اردو میں شبلی، پھر خطبات مدراس، پھر مولانا مناظر حسن گیلانی کے نبی الخاتم، یہ بنیادی کتابیں ہیں. لیکن اب تو سچی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں. تو ضرورت میں جس موضوع پہ ضرورت ہوتی ہے اس موضوع کی عموماً عربی کتابیں اٹھانے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور عربی میں پھر کوشش ہوتی ہے کہ بنیادی مصادر کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی عہد نبوی کے قریب تر کے مصدر کو ماخذ کو سامنے رکھا جائے. اچھا، اس میں کیونکہ اب ذکر آیا تھا تو ایک میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں یہ سوال تو جس دن ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ آپ آئیں گے تو یہ سوال میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا، کیونکہ وہ ان شخصیت کی وجہ سے ہی میرا پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر خضر یاسین صدیقی صاحب ہے. یاسین مظہر سے یاسین، سوری، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب ہیں. تو ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب بہت پرانی بات لگ رہی ہے، نام بھی بھول گئے آسم. ڈاکٹر نہیں ہے کوئی 2000، وہ اصل میں وہ نام وہ ہو گیا. ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب کے سے جو ملاقات میری ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہی ہوئی اور وہ انٹرویو میں نے ان کا کیا، وہ بھی آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ اپنی جو اس سیرت نگاری کی روایت ہے اس میں ایک ہم جو بڑے آدمیوں کا ہم نام لیتے ہیں تو وہ ابھی تک کے وہ بڑے آخری آدمی ہیں. تو انہوں نے موضوعات کے اعتبار سے بھی انہوں نے جو کام کیا عہد نبوی کا تمدن، اور اس چیز پہ بھی کچھ فرمایا کہ انہوں نے بھی تو ایک بہت الگ طریقے سے اردو کو بہت مالا مال کیا نئے موضوعات سے سیرت کے اعتبار سے. بس وہ جب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا کہ وہ آخری آدمی ہے، تو وہ اس میں سب چیزیں شامل ہو گئیں. اردو کی جو سیرت کی تاریخ ہے، خصوصاً سیرتی جہاد، اور پھر اس میں جزیات نگاری، یعنی ایک ایک پہلو کو لے کر سیرت کو بیان کرنا اور اس میں سیرت کے متعلقات کو جمع کرنا، وہ ایک ادارے کا کام کر گئے. ڈاکٹر صاحب کے صرف سیرتی مضامین کی تعداد 200 سے زائد ہے. کتابیں چھوڑ دیں، 200 سے زائد ایک شخص نے مقالات لکھے ہیں، اور ان کے اگر عنوان دیکھیں تو کون سا پہلو ہے جو اس میں بیان نہیں ہوا. یعنی کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عہد نبوی میں قرآن اندازی کی روایت پہ کوئی چیز ملتی ہو؟ اچھا، عہد نبوی میں مردم شماری کا کہیں ذکر ملتا ہو؟ مدینہ منورہ میں مواخات سب بیان کرتے ہیں، مکے میں مواخات ہوئی ہے اس پہ کوئی ذکر ملتا ہو؟ پھر جو رجال سیرت ہیں، سیرت میں آنے والی شخصیات ہیں، ان کو انہوں نے ایک ایک کر کے الگ الگ بیان کیا ہے. جناب عبد المطلب پہ پوری کتاب ہے، ان کی پورا مضمون ہے جو کتابی صورت میں چھپا ہے ام ایمن پر. یہ ایک پورا ایک کتاب ہے صہیبہ پہ، پورے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد کی بڑی شخصیات میں حضرت حمزہ آپ کے چچا، پوری کتاب ہے ان پہ. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان پہ کتاب ہے ان کی. اسی طرح پھر عہد نبوی کو انہوں نے پورا وہ کیا ہے. عہد نبوی کے تمدن تو بہت مشہور کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، لیکن عہد نبوی میں خواتین کے حوالے سے پوری آپ کی کتاب ہے الگ سے. پھر عہد نبوی کے معاشرے کے مختلف پہلو وہ آپ کے مقالات میں ملتے ہیں، ایک ایک موضوع پہ کئی کتابیں. یعنی اگر صرف ہم ایک عنوان قائم کریں نا عہد نبوی اور اس پہ 50 مقالے جمع کرنا چاہیں تو شاید 20 اکیلے ڈاکٹر صاحب کے ہوں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مکہ میں بہت کم لوگ جو ہے وہ تھے، دعوت جو شروع میں ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ اگر آپ ماخذات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دعوت کا جو پھیلاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا. انہوں نے اس طرح، بلکہ ایک دلچسپ بات جو مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آئی کہ جب عہد نبوی کے تمدن کے بارے میں نے بھی ان سے سوال کی، بات انہوں نے کہیں اور بھی یہ کہی، تو انہوں نے لکھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھانے بنتے تھے وہ کیسے تھے، تو وہ انہوں نے پوری اس کی تحقیق کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے کھانے پھر میں نے بنا کر کھائے بھی. نہ وہ تو ظاہر ہے ان کا وہ چونکہ وہ تو عام حالات میں بھی گھر میں کھانا بناتے تھے، یہ انہوں نے لکھا ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے لیے تجربہ کرنا آسان تھا.
اب سب سے پہلا تو مرحلہ ہوتا ہے نا باورچی خانے میں ایکسیس کا، وہ اگر حاصل ہے تو پھر تو ویزا اگر وہاں کا ہے آپ کے پاس اچھا، اس میں ایک سوال اور میرے ذہن میں تھا، کیونکہ آپ نے جیسے والد صاحب کی کتاب ہادی اعظم کے حوالے سے فرمایا ہے معمولات، تو اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کس طرح گزارتے ہیں، تو وہ اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جو تصویر بنتی ہے، یعنی وہ کتنا بیلنس ہے ہر چیز میں صبح سے شام تک کا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ وہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے، آپ یہ ذرا ایک ذوق کے طور پہ میں ذرا یہ معلوم ہے، کیونکہ میری ہمیشہ ایک کیوریوسٹی رہی کہ ذرا کنسیو سوچنے کی کوشش کی جائے کہ ایک دن گزرتا کس طرح ہے، ایک پورا دن صبح سے شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کو اگر اس طرح ہم شمار کریں تو شاید مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر روز کی مصروفیت الگ ہے. تو وہ آج کا تو ماحول بھی نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ 9 سے 5 دفتر میں ہی گزارنا ہے نا، 8 سے 4 ہمیں دفتر میں رہنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ دفتر کے معمولات وہی ہوں گے، جائیں گے وہ اپنی شیروانی ٹانگیں گے اور چائے پئیں گے، پھر ایک میٹنگ کریں گے، پھر 4 کالے ریسیو کریں گے. وہ تو ممکن نہیں ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ زندگی کا بڑا حصہ غزوات میں ہے. ان غزوات میں ہر ایک کی ڈائمنشنز الگ ہے، راستے الگ ہیں، طریقہ کار الگ ہے. ایک جگہ جا رہے ہیں اعلان کر کے جا رہے ہیں تبوک جانا ہے، ایک جا رہے ہیں مکے پہنچ جاتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہوتا، ساتھیوں کا علم نہیں ہوتا. ابوبکر صدیق سے فتح مکہ کے موقع پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اندازہ ہے ان کو، یقین سے نہیں کہہ رہے ہیں ادھر پوچھو جا کے. پھر آخر میں آپ ان کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی صرف 3 یا 4 افراد کو بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو بیان کرتے ہیں وغیرہ کو، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کرنا کسی سے. اور تبوک میں آپ دے رہے ہیں. اب وہ یہ جو سفر ہے وہ پھر آج کے ماحول نہیں ہے، وہ 2 مہینے پر مشتمل ہے. یعنی صرف طائف کے سفر کی جو تفصیل بیان ہوتی ہے وہ 1 مہینے سے زائد آپ کا 40 دن تقریباً لگتے ہیں. اب 40 دن کا کیسے ڈیٹا وہ ہوگا جو مکے میں رہائش کا ہے، یا وہ معمول کیسے ہوگا جو مدینے میں رہائش کا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دوسرا وفود کے آنے کا سلسلہ ہے، مکاتیب کا معاملہ ہے، یا یہ کہ کوئی مالی چیلنجز ہیں، تو اس وقت پھر مصروفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. عام طور پر جو روایت ملتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک خاکہ سا بنتا ہے. آپ بہت جلدی رات کو اٹھ جاتے ہیں، تہجد طویل پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر آپ بہت ہلکی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نماز طویل پڑھتے ہیں. نماز طویل ترین نماز ہوتی ہے فجر کی. ہم ایک رکوع پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی فجر میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تک تلاوت کرتے ہیں، آل عمران اور نساء تک تلاوت کرتے ہیں. یہ اگر زیادہ نہیں تو کچھ حصہ تو پڑھتے ہوں گے، اور وہ پڑھنے والے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، تو اس کی رفتار کیا ہوگی. اس کے بعد پھر آپ اشراق تک مسجد میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ کتنا وقت گزرتا ہوگا، اس میں کتنا عبادت کا تصور ہے. پھر اس کے بعد آپ دین کے معمولات شروع کرتے ہیں، اس میں لوگوں سے ملنا ہے، لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان سے ملنا ہے، لوگوں کے ہاں آپ جا رہے ہیں ان کا ملنا ہے. پھر ظہر ہو جاتی ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے. کھانے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے دوپہر میں، رات میں ہی کھا رہے ہیں. دن میں تو عام طور پہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ہے، روایت نہیں ملتی. پھر شام میں آپ کا تمام ازواج سے ملاقات کا، سب کے گھر جانے کا معمول ہے، پھر گپ شپ کا معمول ہے. مسجد نبوی میں آپ صحابہ اکرام جو اپنے اپنے معمولات میں مصروف ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا معمول ہے. اور پھر مہمانداری ہے، مہمانوں کے ساتھ معمول ہے. بازار کا وزٹ کرتے ہیں، بازار دیکھنے کا معمول ہے. جو باہر سے وفود آ رہے ہیں ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ شہر میں آ گئے، ایک وہ ہیں جو شہر کے باہر رکے ہوئے ہیں، اندر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ وہ کوئی 2 مہینے کا سفر کر کے آیا ہے، کوئی مہینے کا سفر کر کے آیا ہے، راستہ کیسا ہے، پانی موجود نہیں ہے. اب وہ ایسے ہی اپنے سفر کے ساری صعوبتوں کے ساتھ، یا جو دھول مٹی ان پہ آ چکی ہے اس کے ذریعے تو نہیں اس کے ساتھ تو نہیں آ پا سکتے. تو وہ باہر ٹھہرتے ہیں، آ کے تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، بالکل مطمئن ہو کے پھر وہ انتر ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معمول ہے کہ ان کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لے گئے، دیکھ رہے ہیں کوئی آیا تو نہیں ہے. اچھا، یہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے. جب ایک بار ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ دشمن آ رہا ہے، تو اس میں سارے صحابہ موجود ہیں. کیا موجود نہیں ہوں گے؟ اب خالد بن ولید نہیں ہوں گے، ابو بکر عمر نہیں ہوں گے، عثمان و علی نہیں ہوں گے، دوسرے جانثار نہیں ہوں گے؟ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کا ایک اطراف کا ایک چکر لگاتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں باہر دور دور تک کوئی دشمن نہیں، آرام کرو، سو جاؤ. یہ بھی اس وقت آپ کا معمول ہے. بازار میں نے عرض کیا کہ آپ خود دیکھتے ہیں، بازار میں جا کے ایک ایک چیز پہ نظر رکھنا. پھر وہ جو باہر وفود کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے نا، یہ باہر آنے والے قافلوں کو دیکھنا ہے. وہ بحیثیت پیغمبر ہیں، بحیثیت ریاست، سربراہ ریاست ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جب مدینہ طیبہ آئے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے مدینے میں موجود یہودیوں کی مارکیٹ پر گرفت.
اور آج کا سب سے بڑا چیلنج، آج جو ہمارے یہاں غربت ہے یا آج جو مہنگائی کا تناسب ہے، وہی ہے کہ حکومتوں کے مارکیٹ پہ گرفت نہیں ہے تو وہ بس اپنا لے دے کے وہ چلے جاتے ہیں. کچھ بھی سسٹم موجود ہے، سسٹم پوری طرح نافذ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں، باہر جا کے ان کو ریلیکس کرتے ہیں، جا کے جب مل لیتے ہیں تو اپنائیت پیدا ہو گئی، انسیت پیدا ہو گئی، ان کے اندر جو ایک خوف ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے ہیں. یہاں لوگوں کو ہدایات دی ہوئی ہیں کہ باہر جا کے سودا نہیں کرو گے. کیوں؟ مڈل مین کا کردار پیدا ہو جائے گا. مہنگائی کب ہوتی ہے کہ ایک چیز کھیت سے اینڈ بائر تک پہنچنے میں 3 حصے بن جاتے ہیں اس کے، ان کو مائنس کر دیں، اس کا بھی فائدہ ہے. وہ جو آج کسان رو رہا ہے، کسان کیوں رو رہا ہے؟ اس کو پیسے نہیں مل رہے، یعنی گندم خریدنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اور ہمیں آٹا لینے کے لیے لائن لگانی پڑ رہی ہے. بیچ میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جس نے ایک ڈھیلا نہیں لگایا. محنت کی ہے تو کسان نے کی ہے، یا اینڈ بائر نے، ہم نے پیسے دے کے خریدی ہے. آپ نے اس کو مائنس کر دیا کہ بھائی بازار سیدھے باہر سے سودا لاؤ اور مدینے کی مارکیٹ میں آؤ، اوپن مارکیٹ ہے، اپنے دام لگاؤ، جو تمہیں دام سمجھ میں آئے بیچ دو، کوئی تمہارا وہ نہیں ہوگا، ایجنٹ نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ آپ دن بھر کر رہے ہیں. اور پھر اس میں جو اہم روایتیں ہیں وہ ملتی ہیں آپ کو شمائل میں. شمائل ترمذی میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، جو میرا خیال ہے کہ ایک ہی روایت ہے جو 3 حصوں میں 4 حصوں میں بیان ہوئی ہے. وہ دلچسپ اس لیے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت حسین سے، چھوٹے بھائی سے، حضرت حسین روایت کرتے ہیں حضرت علی سے. ایک میں آپ کا حلیہ بیان ہوتا ہے، ایک میں آپ کا گھر کے اندر کا ماحول بیان ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کیا کرتے ہیں، نہیں لوگوں سے کیسے ملتے ہیں اندر. ایک ہے باہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس سے پھر تھوڑی سی پکچر بن. اور اس میں جب آپ نے شمائل کا ذکر کیا تو ایک اور جیسے آپ نے مولود کا فرمایا، تو حلیہ شریف جو لکھنے کا ایک وہ تھا، یہ بھی ہمارے یہاں بھی اردو میں بھی لکھے گئے، حلیہ مبارک لکھے گئے ان روایت کو. یہ شمائل میں جو ہے نا، اس میں مولود ناموں میں حلیہ بیان ہوتا حلیہ ہے، بیان زیادہ تر بیان ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی سیاسی گفتگو کی، اور اس میں میرے خیال سے جو میرے لیے بھی بہت اہم بات ہے کہ سیرت جو علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھی ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے ذوق سے. اچھا، ہمارے گھر جب میں نے وہ آنکھ کھولی تو ضیاء النبی موجود تھی، تو سب سے پہلے میں نے وہ پڑھی، پھر بعد میں اور کچھ مقدمہ میں نے دیکھا شبلی نعمانی صاحب کی سیرت کی کتاب کا. لیکن آپ کے یہ گفتگو سے یہ تحرک ہوا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ذرا دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. مجھے وہ احمد جاوید صاحب کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جو سیرت کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہے، کہ وہ کون سی راہ ہدایت ہے جو اس ہادی نے دل کو دکھلائی نہیں، عقل کو سمجھائی نہیں، کاش اس بات سے محفوظ رہیں یہ لب و گوش جو میرے سید و سردار نے فرمائی فرمائی نہیں. نہیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ سبحان آپ اللہ. تمام لوگوں کا جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.